السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ التغابن آیت نمبر 12 سے وَأَطِیعُوا اور تم اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِیعُوا اور تم اطاعت کرو الرسول رسول کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کے بارے میں اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے، یعنی جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانا ہے، ان پر عمل کرنا ہے، اور جن احکامات سے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے یا ڈانٹ پلائی گئی ہے تو ان چیزوں کو چھوڑ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، ہر انسان کو، چاہے وہ مومن ہو یا کوئی اور مذہب کا کیوں نہ ہو، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، مرضی دی ہے۔ مرضی اس کی ہے کہ وہ کون سے راستے کو چوز کرتا ہے، کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط، کیا نیکی ہے کیا بدی ہے، کیا حق ہے کیا باطل ہے، یہ واضح کر دیا ہے۔ اب یہ انسان پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ کون سے راستے کو اختیار کرتا ہے، اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے کون سے راستے کو چوز کرتا ہے۔ اور اطاعت کے معنی ہی یہی ہوتے ہیں، اطاعت یعنی انسان خوشی خوشی بات کو مان جانا اور راضی ہو کر ماننا، یہ نہیں کہ مان تو رہے ہیں، کر تو رہے ہیں، لیکن اندر سے دل بے چین ہے، کرنے کا جی نہیں چاہ رہا تھا، بس اب کرنا ہے تو کرنا ہی ہے۔ نہیں، اطاعت یہ ہوتی ہے کہ انسان خوشی سے بات مانے، خوشی سے وہ عمل کرے، دل سے راضی ہو کر اس عمل کو پورا کرے۔ اگر زبردستی ہی کروانا تھا اللہ تعالیٰ کو عمل، یعنی تو اللہ تعالیٰ سب کو زبردستی سے کروا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے، راستہ دکھا دیا، اب تم جو راستے کو اختیار کرنا چاہتے ہو، چوز کرنا چاہتے ہو، تم اپنی مرضی سے چوز کرو۔ تو مومن کیسے ہوتے ہیں؟ وہ خوشی خوشی اللہ تعالیٰ کے احکام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو خوشی خوشی مانتے ہیں، انہیں وہ احکامات پر عمل کرنا کوئی مشکل کام نہیں لگتا، ایسے نہیں لگتا کہ یہ کیا مصیبت ہے، یہ کیا بوجھ ہے۔ بہت سارے لوگ عمل تو کر لیتے ہیں اور دیکھنے سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ زبردستی سے کر رہے ہیں، ایسے جیسے مارے باندھے کے کر رہے ہیں، کراہت کے ساتھ کرتے ہیں، بے دلی کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اطاعت کیا ہوتی ہے؟ انسان خوشی سے کرے۔ تو جتنے بھی احکامات ہمیں قرآن سے ملتے ہیں، احادیث سے ملتے ہیں، اگر ہم واقعی ایک سچے مومن ہیں تو ہمیں ان احکامات پر کراہت نہیں، یہ نہیں دکھانا چاہیے کہ بے دلی سے ہم کر رہے ہیں، خوشی خوشی کر کے دکھائیں۔ اب آپ ایک مثال دیکھیں کہ اگر ایک بچہ ہے، آپ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کوئی کام کے لیے، اور وہ بیٹا وہ کام آپ کا کر تو دیتا ہے، لیکن پیر پٹکتے ہوئے، منہ بناتے ہوئے، بے دلی کے ساتھ، یہ بس پیر پٹکتے ہوئے آ رہا ہے اور آپ کی بات سن کے آپ کا کام کر کے جا رہا ہے۔ اور دوسرا بیٹا ہے، آپ اس کو بھی یہ کام دیتی ہیں اور وہ خوشی خوشی کرتا ہے، اپنے دل سے کرتا ہے، پورے توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ آپ بتائیں آپ کو کس پر پیار آئے گا زیادہ؟ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کو دکھانا ہے کہ جو احکامات ہیں، وہ چاہے نماز کے ہو، وہ چاہے حجاب کے ہو، وہ چاہے کوئی اور احکامات ہو، ہم نے کیا کرنا ہے؟ خوشی خوشی کر کے دکھانا ہے، راضی ہو کر اللہ تعالیٰ کو دکھانا ہے کہ ہم یہ خوشی سے کر رہے ہیں، کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی بوجھ سمجھ کر ہم نہیں کر رہے ہیں۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہمیں ہر معاملے میں اور ہر جگہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ ہم نمازوں میں تو اطاعت کر لیتے ہیں، روزوں میں کر لیتے ہیں، کچھ گنے چنے کچھ عبادات ہیں جہاں ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تو کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی زندگی میں کوئی یعنی اتنی ساری چیزیں ہیں ہماری جہاں ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ نکاح دیکھ لیں آپ، شادی بیاہ کے موقع پر، کیا واقعی شادی بیاہ کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوتی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں شادیاں آج کل کس طرح ہو رہی ہیں، اور بڑے افسوس کی بات ہے، نکاح کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر، یعنی دل کھول کر لوگ ڈنکے کی چوٹ پر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستہ دکھائے، اللہ شیطان کی چالوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ حالانکہ نکاح ایک سنت ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے، ایک ثواب کا ذریعہ ہے، اور آپ دیکھیں شادی بیاہ کے موقع پہ کتنی بے پردگی ہوتی ہے،
کتنے بے حیائی کے کام ہوتے ہیں، کتنی رسومات اور بدعات ہوتی ہیں، کتنی نافرمانیاں ہوتی ہیں۔ ایک شادی کا موقع اور دل کھول کے نافرمانی کی جاتی ہے، کیا واقعی وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہو رہی ہے؟ نہ ہمارے خوشی کے موقعوں پر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، نہ ہی اپنے غم کے موقعوں پر۔ اگر کوئی فوت ہو جائے تو کیا واقعی ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان موقعوں پر؟ اگر موت ہو جاتی ہے کسی کی تو کیا ہم اپنے قدر پر راضی رہتے ہیں کہ تقدیر میں اسی طرح لکھا تھا، اس کا موت کا وقت یہی تھا، یہ ٹل نہیں سکتا تھا؟ کیا تقدیر سے راضی ہو جاتے ہیں؟ یا پھر گلے شکوے کرتے ہیں کہ اگر ایسا کرتی تو شاید آج ہی نہیں مرتا، شاید وہ اگر کر لیتے تو شاید آج یہ بچ جاتا؟ یا تقدیر سے راضی ہو جاتے ہیں؟ کیا واقعی ہم جب کوئی فوت ہو جاتے ہیں تو اس وقت پہ کیا ہم واقعی صبر کا دامن پکڑے رکھتے ہیں یا بے صبرے ہو جاتے ہیں؟ اور آپ دیکھیں جس گھر میں موت ہو جاتی ہے وہاں دیکھیں کتنے نئے وظیفے پڑھے جاتے ہیں، نئی عبادات کی جاتی ہے۔ جنازے سے لے کے آپ دیکھ لیں غسل میں، کفن پہنانے میں، تدفین میں، آپ دیکھیں اتنی بدعات ہے، اتنے طریقے ہیں، کیا وہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہو رہی ہے؟ تو ایک مومن کس طرح ہوتا ہے کہ اپنے ہر معاملے میں، چاہے وہ گھر میں ہو یا باہر، چاہے وہ خوشی کے مواقع ہو یا غم کے موقع ہو، چاہے وہ عبادات ہو، وہ ہر جگہ کیا کرتا ہے؟ اپنے رب کی، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اور کس طرح خوشی کے ساتھ۔ اب جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ فَإِن، پھر اگر تولیتم، تم روگردانی کرو یا تم منہ پھیر لو، فَإِنَّمَا، تو بس عَلَىٰ رَسُولِنَا، ہمارے رسول پر ہے، البلاغ، پہنچا دینا، المبین، ظاہر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ پھر اگر تم پھر گئے تو ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام کا کھول کھول کر پہنچا دینا ہے، دیٹس اٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے اتنا ہی کام تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکام کو لوگوں تک پہنچا دیں، دیٹس اٹ۔ اس کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ کی ذمہ داری پہنچانا ہے، اور ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہنچایا ہے اسے ہم مان لیں، اس پر ایمان لے کر آئیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو تسلیم کر لیں، اس کو ایکسیپٹ کر لیں اور اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ تو اگر ہم اس آیت سے اپنے لیے ایک عمل کی بات دیکھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے کہ آپ کا کام لوگوں تک پہنچانا ہے، اس کے آگے اور کچھ نہیں۔ تو اگر ہم اس میں اپنے لیے عمل کی بات لیں تو ہمارا بھی کام یہی ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو بات قرآن اور حدیث کی پہنچا دیں۔ اب ان کے پیچھے ہی نہیں پڑ جانا چاہیے کہ وہ لوگ جان چھڑاتے پھرے ہم سے، جہاں ملے بس اب ان کو پکڑ لینا اور زچ کر دینا، اس طرح نہیں۔ بس کام کیا ہے؟ پہنچا دینا ہے۔ اب وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ جانے اور اللہ جانے، وہ ہے اور ان کا عمل ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ صرف پہنچا دینا۔ لیکن بعض اوقات ہم اتنا پیچھے پڑ جاتے ہیں نا لوگوں کے کہ چاہے وہ نماز ہو یا حجاب ہو یا کوئی اور چیز کیوں نہ ہو، اتنا پیچھے پڑ جاتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں، ان کے ٹو میں لگ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ واقعی جو میں نے بتایا ہے کر بھی رہے ہیں کہ نہیں، ان کے پیچھے لگے رہنا نہیں، جسٹ پہنچا دیں، قرآن اور احادیث کا علم لوگوں تک پہنچا دیں، ان پہ چھوڑ دیں۔ اب ان کا اختیار ہے وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، ہم نے بتا دیا، ہم بری و ذمہ ہو گئے۔ کیونکہ دیکھیں رسولوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کام پہنچانا ہے۔ نعوذ باللہ، کہ ہم رسولوں سے زیادہ آگے ہیں کہ ہم لوگوں کو بات پہنچا کے پھر ان کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں کہ جب تک وہ کریں گے نہیں ان کو ہم چھوڑتے نہیں۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ کسی سے عمل کروانا، کسی کو ہدایت دینا، کسی کو صحیح راستے پہ لا کے کھڑا کر دینا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ صرف پہنچا دینا، پیار اور محبت اور خیر خواہی اور حکمت سے لوگوں کو بات پہنچا دینا، اس کے بعد دیٹس اٹ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نیکسٹ آیت میں فرمایا، توحید کا ذکر ہے اس میں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو، مگر وہی، وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل، پس چاہیے کہ توکل کرے، المؤمنون، مومن۔ تو بتایا یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، اللہ کے سوا کوئی ایسا معبود ہے ہی نہیں کہ جس کی عبادت کی جائے، وہ صرف ایک ہی ہے،
اور معبود یعنی جس سے انسان اپنی حاجتیں مانگے، جس سے دعائیں کرے، جس پہ توکل کرے، جس کو مشکل کشا سمجھیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے، ساری عبادتیں اسی کے لائق ہے، سارے سجدے، رکوع، صدقہ خیرات، سب کچھ اسی کے لائق ہے، تو صرف وہی ہے حقیقی معبود۔ اور مومنوں کو کس پر توکل کرنا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ پر۔ اور یہ توکل تب ہی آتا ہے جب انسان کا ایمان مضبوط ہو، جب ایمان ہوگا تو ساتھ میں توکل بھی ہوگا۔ تو اب اگر کوئی مسئلے مسائل ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی مشکل ہو، کچھ بھی یعنی کچھ اس طرح کے حالات ہو، مصیبت ہو، تو انسان کو اس وقت پہ کیا کرنا چاہیے؟ توکل۔ لیکن توکل کے ساتھ ساتھ اسباب بھی اختیار کرنا ہے، اسباب بھی ہم نے اختیار کرنے ہیں، لیکن سب چیز اسباب کو ہی نہ سمجھیں کہ اب میں نے اسباب اختیار کر لیے ہیں تو اب بس ریلیکس ہو کر بیٹھ جائیں گے کہ اب یہ کر لیا ہے نا تو اب کچھ غلط نہیں ہوگا۔ نہیں، اسباب اختیار کرنے کے بعد بھی توکل صرف اور صرف اللہ پر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جب تک آپ نہ چاہیں، جب تک آپ کی اجازت نہ ہو، یہ میرا کام ہو نہیں سکتا، چاہے کتنے لوگ آپ کے ساتھ کیوں نہ کھڑے ہو آپ کی مشکل میں، بیماری میں بیسٹ سے بیسٹ ڈاکٹر کیوں نہ ساتھ میں ہو، اگر کتنا ہی مال ہمارے پاس کیوں نہ ہو، کوئی فلاں یہ وہ جو بھی ہے، جو بھی لگتا ہے کہ یہ مشکل ہماری حل کر سکتے ہیں، وہ سب ہمارے ساتھ ہو، لیکن جب تک اللہ کا اذن نہ ہو تو وہ کام نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسباب کو اختیار نہیں کریں، اسباب اختیار کریں۔ ہم نا دو طرح کے لوگ دیکھتے ہیں توکل میں۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی بیماری آ جائے تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بس بھائی اللہ پر توکل کر لیا ہے، اب نہ وہ علاج کرواتے ہیں، نہ کوئی دوائی کھاتے ہیں، نہ کوئی چیک اپس کرواتے ہیں، نہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یعنی کوئی اسباب اختیار نہیں کریں، بس بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہاں بس اللہ نے ٹھیک کر دینا ہے۔ یہ بھی غلط ہے۔ دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اگر بیمار ہو تو اتنے ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے، علاج کروائیں گے، سارے پریکاشنز لیں گے، احتیاط کریں گے، ساری تدابیر کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ نہیں ہوتا، یہ بھی غلط ہے۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ اتنے ایزی بھی نہیں ہو جانا کہ کچھ بھی نہ کرے کہ توکل کر کے بیٹھ جائیں، اور اتنے ایکسٹریم پر بھی نہیں چلے جانا کہ سب کچھ کر کے بس اسی پہ بھروسہ کر کے بیٹھیں کہ اب میں نے یہ کر لیا ہے نا تو بس ٹھیک ہے، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، مومن کس طرح ہوتا ہے کہ وہ اسباب کے ساتھ ساتھ وہ اللہ پہ توکل بھی کرتا ہے۔ تو یہ اس طرح ہم نے توکل کرنا ہے۔ اور اگر انسان پرندوں کی طرح توکل کرنا سیکھ جائے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی رزق عطا فرمائے۔ پرندوں کا توکل دیکھیں آپ، صبح سویرے گھونسلے سے نکل جاتے ہیں اپنے خالی پیٹ، اور یہ جب نکلتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ کہاں ان کا رزق ملنے والا ہے، لیکن یہ پورے توکل کے ساتھ اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں خالی پیٹ، اور جب یہ عصر کے بعد مغرب سے پہلے اپنے گھونسلوں کی طرف پلٹ کر آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے، وہ گھونسلے میں نہیں بیٹھ جاتے صبح کہ میں نے اللہ پہ توکل کر دیا ہے بس اللہ میرے گھونسلے میں ہی مجھے ایک رزق پہنچا دے گا، نہیں، وہ رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ تو انہوں نے محنت بھی کی، اسباب بھی اختیار کرے، وہ باہر نکلے، تلاش کیے، اللہ نے پھر انہیں عطا بھی کیا۔ تو یہاں دیکھیں یہ بات کو ہمیں بہت کلیئرلی سمجھنا ہے کہ توکل یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ نہیں کر کے بس بیٹھ جائیں۔ جیسے ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ کیا میں اپنے اونٹ کو باندھوں یا ویسے ہی توکل کر کے چھوڑ دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اپنے اونٹ کو باندھ، پھر اس کے بعد اللہ پہ توکل کر، پھر توکل کر، یہ نہیں کہ بس اونٹ کو باہر چھوڑ دیا اللہ کے بھروسے کہ اب یہ کہیں نہیں جائے گا، بھئی بس یہیں میرے دروازے کے باہر ہی رہے گا کیونکہ میں نے اللہ پہ توکل کر لیا۔ نہیں، پہلے خود اسباب اختیار کرے، پھر اس کے بعد اللہ پر توکل کرے۔ تو اسی طرح ایک مثال سے ہم سمجھیں، ایگزامس ہے، اب بیٹھ جائیں گے کہ میں نے اللہ پہ توکل کر لیا ہے، میں بہت ساری دعائیں کر رہی ہوں تو بس میں نے ایگزام میں پاس ہو جانا ہے۔ نہیں، اس کے لیے آپ کو اسباب اختیار کرنے ہوں گے، آپ کو پڑھائی بھی کرنی ہوگی، آپ کو تیاری بھی کرنی ہوگی، آپ نے جو کچھ بھی ہے اسباب اختیار کرنے ہوں گے، پھر آپ اللہ پہ توکل کریں گی۔ توکل یہ نہیں ہوگا کہ میری پڑھائی تو بڑی زبردست ہے، میں نے تو بہت دل لگا کے پڑھا ہے، بڑی محنت ہے، میں تو کامیاب ہوں گی۔ نہیں، اسباب سارے اختیار کرنے کے بعد بھی
دل اور دماغ میں کیا بات ہوگی کہ جب تک اللہ نہ چاہے اللہ کے اذن کے بنا میں نہیں ہو سکتی کامیاب۔ اسی طرح اگر کوئی جاب ڈھونڈ رہے ہیں، گھر بیٹھے رہیں گے کہ اللہ نے رزق دینا ہو تو دے دے گا، اگر قسمت میں ہوگا تو مل جائے گا، نہیں، آپ اسباب اختیار کریں۔ اس کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے کہ انسان اسباب اختیار کرے، نکلے باہر، ڈھونڈے، رزق کی تلاش میں رہیں اور پھر اللہ پر توکل کرے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ واقعی ہمیں اس طرح توکل کرنے والا بنا دے کہ اسباب اختیار کریں، پھر اللہ پر توکل کریں، لیکن اسباب کو ہی سب کچھ نہ سمجھ لیں کہ فلاں چیز کر لیے تو اب بس ہو جانا ہے، نہیں، کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہے۔ جب تک اس کا اذن نہیں ہوگا وہ کام نہیں ہو سکتا۔ اور توکل میں اپنے تمام کام اللہ تعالیٰ کو سونپے، اپنے تمام معاملات، پھر اس کے اوپر بھروسہ کرے، اعتماد کرے، پھر بھروسہ ڈگمگانا نہیں چاہیے، پھر صرف اسی سے دعا اور التجا کرنی چاہیے۔ تو معاملات اس کو سونپیں اور پھر اس پہ پورا توکل رکھیں، اعتماد کریں اس پر، اور صرف اسی سے دعا اور التجا کریں۔ اور یہ بات دل سے مانیں کہ اللہ کے سوا نہ تو میری کوئی دعا قبول کر سکتا ہے، میری حاجت پوری ہو سکتی ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے سوا میرے لیے کوئی میری مشکل کو دور کر سکتا ہے۔ تو الحمدللہ آج کی آیات مختصر سی تھی، لیکن ہمارے لیے اس میں بہت زیادہ سبق ہے، خاص طور پہ اطاعت کی، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت خوشی خوشی کرنا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے توکل کا بھی دیکھا کہ ایسا توکل کرنا ہے کہ پھر ڈگمگائے نہیں، لیکن صرف توکل نہیں، توکل کے لیے اسباب بھی ڈھونڈیں گے، پھر اس کے بعد ہم توکل کریں گے۔ الحمدللہ، جزاکم اللہ خیراً، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔